बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी जो इंडक्शन है रिक्रूटमेंट को पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू फरवरी 2008 में हमारी रिकमेंडेशंस हुई। एक साल से ज़्यादा तकरीबन हमने ट्रेनिंग की। उसके बाद चूँकि मलाकंड में उस टाइम ऑपरेशन ख़त्म हुआ था, बड़ा कामयाब ऑपरेशन आदमी ने किया, और उसके बाद हम पहले ही वो सिविल सर्वेंट थे जहाँ हमारी पोस्टिंग हुई। तो तकरीबन मैंने 22 महीने वहाँ पे सर्व किया मलाकंड में, और उसके बाद मुख्तलिफ पोस्टिंग होती रही हैं, और तकरीबन 12 साल हो गए हमें इस सर्विस में आए हुए। फिर जो यहाँ पे पोस्टिंग थी वो डायरेक्टर यूथ अफेयर्स की थी। जुनैद खान साहब उस वक्त डीजी थे। फिर जब जुनैद खान साहब गए हैं MDTC KP तो मुझे पोस्ट किया गया मई 1 से 2019 में मेरी पोस्टिंग हुई एज ए डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स। ये पोस्ट जो है, अब हर पोस्ट के साथ चैलेंजेस भी होती हैं, उसकी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। ये पोस्ट मुझे इसलिए इंटरेस्टिंग लगी कि यहाँ पे आप एक नोबल काज जो कि है स्पोर्ट्स प्रमोशन के लिए आप काम कर रहे होते हो। दूसरा, यहाँ पे चैलेंजेस भी होती हैं। आपने तकरीबन 35 हमारे पास स्पोर्ट्स एसोसिएशंस हैं, हम हज़ारों बच्चों को देखते हैं। उनको हमारी कोशिश ये है कि हम उनको बेहतरीन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, उनको प्रमोट करें। तो एक चैलेंजिंग पोजीशन है, और मज़ा भी इसी में आता है कि आपके सामने चैलेंजेस बहुत हों और आप उसको में काम करते हुए अपनी सूबे और अपने मुल्क के लिए कुछ कर सकते हैं। हमारी इंसानी कोशिश होती है, और चूँकि बंदे को एक ये भी होता है कि आपकी जो पोस्टिंग हो उसमें आप कुछ ऐसा कर जाएं कि फिर आप अगर 20 साल बाद 25 साल बाद देखते हो तो आप फख्र से कह सकें कि मैंने ये काम शुरू किया तो, और ये मैंने ही कंप्लीट करवाया था। तो इसमें मैंने अपनी ज़ाती, चूँकि हमें वज़ीर आला साहब की तरफ से बिल्कुल फ्री हैंड मिला हुआ है। मैं बार बार यही कहते हैं कि उनकी इंटरफेरेंस बहुत कम है। वो हमें सिर्फ गाइडलाइंस देते हैं और बाकी हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे जाते हैं। हमारे सेक्रेटरी साहब जो हैं वो भी बिल्कुल हमें जो डिसेंट्रलाइजेशन आप कह सकते हैं इख्तियारात की, वो बिल्कुल की हुई है। हम अपने डिसीजंस लेने में बिल्कुल फ्री है, और हमने जो भी कुछ प्रपोज किया है तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से और हमारा जो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ से कोई रुकावट नहीं आई है। उसका नतीजा ये है कि हम अपनी मर्ज़ी से, और हम समझते हैं कि जिस प्रोजेक्ट में आपको पैसों की ज़्यादा ज़रूरत है तो उसमें हम ज़्यादा फंडिंग कर रहे हैं, उसमें हम बिल्कुल बाइख्तियार हैं। हमने पहली दफ़ा आपने देखा होगा कि हमने अभी हॉकी टर्फ बनाना शुरू कर दिए हैं, 2 कंप्लीट हो चुके हैं। मेरी ये अप्रूवल इसकी मुझसे पहले हुई थी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन मैंने खुद शुरू की थी ऑन द डायरेक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा। तो 2 हम बना चुके हैं, 3 इंशाल्लाह बाई जून, और 4 बाई जून बन जाएंगी। हमारा सूबा पहला ही सूबा बन जाएगा जिसमें इंशाल्लाह इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की 12 हॉकी की, जो कि हमारी नेशनल गेम है, उसकी 12 फैसिलिटीज़ आ जाएंगी। इसी तरह अरबाब नियाज़ क्रिकेट स्टेडियम, मैं समझता हूँ कि हमने उस पर काम तेज़ किया, और इंशाल्लाह बाय नवंबर ऑफ दिस ईयर और या दिसंबर तक इंशाल्लाह वो क्रिकेटिंग के लिए अवेलेबल होगा। हमने हयाताबाद क्रिकेट स्टेडियम को भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे ले जाने के लिए बड़ी कोशिश शुरू की, और उसमें माशाल्लाह से बड़ा तेज़ काम शुरू है, और हमारी कोशिश है कि बाई जून तक वो भी ख़त्म हो जाए। इसके अलावा फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हमने चीफ मिनिस्टर साहब की डायरेक्शंस पे हम तकरीबन 1200 बच्चों को, जो हमने नेशनल गेम्स में शुरू किया था, तकरीबन हम 104 बच्चों को माहाना वजीफ़ा दे रहे थे, 20,000, 15,000 और 10,000 पे मेडल्स की लिहाज से। और अब हम इंशाल्लाह उसको स्केल अप करके अब हम 1200 बच्चों को इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि बाय 1 अप्रैल उनके अकाउंट में उनको पैसे मिल जाएंगे। और हमने उसके ह्यूमन इंटरफेरेंस को बहुत बड़ा काम कर दिया है। हमने बैंक ऑफ खैबर को रिक्वेस्ट की कि इन बच्चों के अकाउंट्स खोले जाएं और एक ही लिस्ट यहाँ से जाए, तो उसमें ना कोई पैसे कटे, ना कोई ये हो कि कोई डिमांड हो रही है, ना ये हो कि एक बच्चे के पैसे दूसरे को मिल रहे हैं। तो वो करप्शन का एलिमेंट ख़त्म करने के लिए हमने ये किया है, बल्कि साफ शफाफ हो। तो 1200 बच्चों को वजीफ़ा देना, ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की। और अब आप देख लें कि अब 2014 को या 2012-13 को कंपेयर करें और अब कंपेयर कर लें तो हमारी स्पोर्ट्स GDP तकरीबन 28 बिलियन को टच कर रही है। हमारी लोकेशंस जो हैं वो इस साल भी तकरीबन 2 बिलियन क्रॉस कर चुकी है। तो खेलों के मैदान बन रहे हैं, और जो मैदान अभी बन रहे हैं वो उनकी, हमारी कोशिश ये है, हम 3 किस्म की ग्राउंड अभी बना रहे हैं। एक, हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बना रहे हैं कि वहाँ पे इंटरनेशनल कंपटीशंस जब हों तो वो बिल्कुल उसी के लिहाज से हों। दूसरा, हम वो ग्राउंड्स बना रहे हैं कि जहाँ पे हम तहसील लेवल पे
پلینگ فیسلٹی دے رہے ہیں، اور تیسرا ہم وہ گراؤنڈ بنا رہے ہیں جو ہم یونین کونسل سطح پہ لے کے گئے، جہاں پہ آپ دیکھ لیں آرگنائزیشن ہو رہی ہے۔ اب اگر ہم اپنے دیہاتوں کی مثال لے لیں تو ہم ایک کمیونٹی کا ایک پلے گراؤنڈ ہوا کرتا تھا، اب وہ چونکہ بڑی تیزی سے آبادی بڑھ رہی ہے تو وہ کمیونٹی پلے گراؤنڈ جو ہے وہ بھی کم ہو رہے ہیں۔ تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہر یونین کونسل میں ایک پلے گراؤنڈ ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے آنے سے پہلے بھی اور میرے آنے کے بعد بھی اسپورٹس پہ بڑا وہ ہوا ہے، فوکس ہے پروونشل گورنمنٹ کا، اور انشاءاللہ اس میں آتے وقت کے ساتھ بہتری آئے گی۔ میں آپ کو یہ آپ کے توسط سے یہ بتانا چاہوں گا کہ جو ہمارے اسپورٹس کمپلیکسز ہیں، جس طرح آپ یوں اسپورٹس کمپلیکس کو لے لیں یا حیات آباد اسپورٹس کمپلیکس کو لے لیں، تو یہاں پہ ممبرشپ ہے، اور وہ اسی لیے ہے کہ یہاں پہ ہماری اکیڈمیز چل رہی ہیں۔ آپ روزانہ کے بیسس پہ یہاں پہ ہوتے ہیں، ہمارے ہزاروں بچے یہاں پہ آتے ہیں۔ تو اگر ہم نے اس کو بالکل پبلک کے لیے اوپن کر دیا تو وہ اکیڈمیز جو ہم چاہ رہے ہیں کہ جہاں سے پروفیشنل پلیئرز نکل سکیں تو وہ نکل نہیں پائیں گے۔ یہ دوسری آپ نے کہا کہ کلبس کو آپ کو رجسٹر کرنا پڑے گا۔ اب جو ہماری اور فیسلٹیز ہیں، جس طرح میں نے تحصیل لیول پلے گراؤنڈس کی بات کی، اب پشاور کے ہر ٹاؤن میں ہم نے ایک پلے گراؤنڈ بنایا ہے، سوائے گڑھی بلوچ میں ایک جو بھی تھوڑا سا لیٹیگیشن کیسز تھے وہ تھوڑا سا ڈیلے ہے۔ تو وہ جو میرا کچوری میں اگر آپ لے لیں، وہ جو ہمارے پلے گراؤنڈز ہیں وہ سب کے لیے ہیں، اس میں کوئی ممبرشپ فیس نہیں ہے، اس کی مینٹیننس بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو اسپورٹس کمپلیکسز ہے اس میں ایک اکیڈمک کا ریزن ہے کہ یہاں پہ اکیڈمیز ہوتی ہیں، یہاں پہ بچیاں آتی ہیں، اور پیرنٹس کا بڑا ٹرسٹ ہوتا ہے ہمارے اوپر کہ وہ ہمارے جو یہاں کی انوائرمنٹ کو دیکھتے ہوئے ہماری فیمیل پلیئرز یہاں پہ آتی ہیں، فیمیل بچیاں آتی ہیں، تو ان کو تھوڑا سا ریگولیٹ کرنے کے لیے ایک نومینل سی فیس ہم نے رکھی ہے، اور وہ بھی 5-6 کیٹیگریز کے لیے تو بالکل فری ہی ہے۔ اس میں آپ اگر نیشنل انٹرنیشنل پلیئرز ہوتے ہیں تو آپ کو فری انٹری ہے، اس کے علاوہ اگر آپ شہداء کے بچے ہیں تو وہ بھی آپ کو فری ہے، اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے اور آپ زکوٰۃ کی فارم لے آئیں تو اس پہ بھی آپ کو فری ملتا ہے۔ اسٹوڈنٹس کے لیے بالکل آدھی فیس ہے، اور وہ بھی بڑی نامینل 500 روپے کی فیس ہے۔ تو یہ مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ایک اسپورٹس فیسلٹی کو مینٹین کیا جائے، اس کو ریگولیٹ کیا جائے۔ اگر ہم نے اس کو پورے پبلک کے لیے کھول دیا تو اس میں جو ہمارا مقصد ہے کہ ہم پروفیشنل پلیئر پیدا کر سکیں وہ پھر پورا نہیں ہوتا ہے۔ بالکل، ہمارے جو 2 قسم کے کوچز ہیں، ایک تو ہمارے ریگولر کوچز ہیں جو کہ یہاں پہ مختلف اسٹیڈیمز میں اکیڈمیز چلا رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ پیرنٹس کا ہم پہ ایک اعتماد آ رہا ہے کہ ہم یہاں پہ بیسٹ فیسلٹیز دے رہے ہیں، ہم بیسٹ کوچنگ فیسلٹیز دے رہے ہیں، تو اس کے بعد بھی چونکہ پروونشل گورنمنٹ کی کچھ فائنینشیل کرنچز بھی ہیں، کچھ پے بل جو ہے وہ بہت زیادہ پڑ رہا ہے، تنخواہوں کا بل، تو ہم نے مختلف پروجیکٹس کے تحت ہم ان میں پھر اسپیشلائزڈ جو کوچز ہیں وہ ہم کنٹیجنسی پہ بھی رکھتے ہیں۔ اب اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے کرکٹ میں ہمارے پاس یہاں پہ صرف ایک کوچ ہے، اور ہمارے بچوں کی تعداد تقریباً 150 ہے، چھوٹی سی اکیڈمی ہے لیکن پھر بھی معاذ اللہ خان اکیڈمی اس میں تقریباً 150 بچے ہیں، تو وہ ایک کوچ جو ہے وہ پورا ان کو ٹائم نہیں دے سکتا، تو ہم نے کنٹیجنسی پہ 5 کوچز رکھے ہوئے ہیں۔ اس طرح ایتھلیٹکس کو دیکھ لیں، یہاں پہ ہمارے 2 سے 3 کوچز ہیں اور بچے بہت زیادہ ہیں، اسی لیے ہم نے یہاں پہ کنٹیجنسی میں بھی کوچز رکھے ہیں۔ اسکواش میں بھی ہمارے ریگولر 2 سے 3 کوچز ہیں۔ ہمارے بچے جو ہیں وہ چونکہ ایئر فورس کے بند ہیں وہاں کے اسکواش کورس، تو یہاں پہ سارا رش ہے، تقریباً 200 سے 300 بچے ہمارے پاس آتے ہیں، تو اس بیسس پہ ہم جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے ہم کنٹیجنٹ پیڈ کوچز بھی رکھتے ہیں۔ دیکھیں، میں نے آپ کو مثال دی کہ 2013 میں ہماری جو ڈیولپمنٹل پورٹ فولیو تھا وہ کوئی 4 بلین کے قریب تھا، اب ہم پہنچ گئے 29 بلین پہ۔ تو جب آپ 29 بلین پہ پہنچتے ہیں، اب آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے ہر ڈسٹرکٹ میں گراؤنڈز بن رہے ہیں۔ میرے پاس جو ڈیولپمنٹل سیکشن ہے وہ 2 سے 3 آفیسرز ہیں، اس میں کچھ ہمارے انجینئرز ہیں، وہ پورے صوبے کو دیکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور چونکہ یہ ایک نیا پروجیکٹ تھا جس میں ہم چاہ رہے ہیں کہ 1000 اسپورٹس فیسلٹیز ڈیولپ ہوں تھرو آؤٹ دا پروونس، تو اس کے لیے ایک اسپیشل پروجیکٹ کے لیے ایک پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ کی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ ہیومنلی یہ پاسبل نہیں ہوتا ہے کہ بینگ اے ڈی جی یا بینگ اے ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ آپ پورے صوبے کی ڈیولپمنٹ کو دیکھ سکیں۔ اگر آپ آج بھی وزٹ شروع کر دیں اسپورٹ فیسلٹیز کی ایک ڈسٹرکٹ میں، تو میرے خیال میں جب آخری ڈسٹرکٹ آئے گا 35ویں ڈسٹرکٹ کا، تو وہ پھر 3-4 مہینے بعد اس کا آئے گا۔ تو اسی لیے اسپیشلائزڈ پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ رکھا گیا ہے، اور وہ صرف اسی کے لیے ہے کہ اگر ہم نے 1000 اسپورٹس فیسلٹیز بنانی ہے ان 5 سالوں میں حکومت کے، تو اس کے لیے ضروری تھا کہ پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ ہو، ڈیڈیکیٹڈ پروجیکٹ ڈائریکٹر ہو،
اور وہی اس کو دیکھ سکیں. 1000 سہولیات کا یہ مقصد یہ تھا کہ جہاں پہ جو جتنی زمین، چونکہ اس میں کاسٹ آف لینڈ نہیں ہے، تو جو سرکار کی زمین ہے یا شاملات کی زمین لوگ خود ڈونیٹ کر لیتے ہیں، تو اس کو دیکھتے ہوئے اب 2 کنال پہ بیڈمنٹن ہال بن سکتا ہے اور 40 کنال پہ آپ کا کرکٹ گراؤنڈ بن سکتا ہے. تو جتنی زمین اویلیبل ہوتی ہے اور جس علاقے میں جو سپورٹس کھیلا جاتا ہے تو اس کی فیسلٹی ہم دیتے ہیں. اب اگر آپ اپنی صدرن ڈسٹرکٹ دیکھ لیں یا جو آپ وہاں پہ آپ دیکھ لیں تو کبڈی، فٹ بال، والی بال یہ بہت زیادہ ہے. تو ہم وہاں پہ والی بال کورٹس بنا رہے ہیں. ہم وہاں پہ جہاں پہ بن میں دیکھ لیں تو ہم بیڈمنٹن کورٹ بنا رہے ہیں، وہاں سے ہمارے نیشنل اور پروونشل چیمپئنز آ رہے ہیں. دیو سے ہمارا آ رہا ہے تو وہاں پہ بھی ہم بیڈمنٹن کورٹ بنا رہے ہیں. اسکواش ہم اس لیے نہیں کر رہے کہ اسکواش صرف یہاں پہ پشاور میں کنسنٹریٹ کر رہے ہیں. تو جہاں پہ جتنی بھی زمین ملتی ہے، کرکٹ اکیڈمیز کا ایک بہت بڑا، چونکہ ہمارے یہاں سے اب پلیئرز آنا شروع ہو گئے ہیں. آپ شہنشاہ آفریدی کو دیکھ لیں، آپ دیو سے دیکھ لیں، ہمارے پلیئرز آ رہے ہیں نیشنل کرکٹ میں. تو اس کی وجہ سے جو ہمارا کرکٹنگ وہ ہے، چونکہ وہ ہم دیکھتے بھی نہیں ہیں لیکن پھر بھی ہم کرکٹ اکیڈمیز اس میں بنا رہے ہیں. اس میں ہم کلائمبنگ والز بنا رہے ہیں. جو بھی اسپورٹس فیسلٹی جہاں پہ پاپولر ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جہاں پہ ہمیں سرکاری زمین ملتی ہے ہم وہ فیسلٹی وہاں پہ بناتے ہیں.